آپ نے ہمیں اس شعری نشست میں بلایا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، شاکر کاشف صاحب کا بھی، عرفان صاحب کا بھی، اور باقی جتنے منتظمین ہیں، فردن تو مجھے شاید نام بھول جائے کسی کا۔ میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پہلی بار مجھے یہاں بلایا ہے، اور دل خوش ہوا۔ بڑے شاکر کاشف صاحب کو سنا جناب، ان کی بڑی بھرپور شاعری کو، ریاض ناطق صاحب ہیں اور مونس صاحب ہیں، اور عرفان فانی اور ناشاز صاحب، نام مجھے ابھی نازک صاحب بیٹھے ہیں جناب، بہت اچھے شعر سنے، اور وہ جو منتظر مہدی بیٹھے ہیں جناب، انہوں نے بڑے عمدہ اور بڑے اچھے شعر سنائے جناب، دل بڑا خوش ہوا۔ اور اس چیز کی بھی مجھے خوشی ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اب پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر، دیکھ کر اور چھان پھٹک کر کے سوسائٹی کی قدروں کی جو شاعری کی جاتی ہے وہی شاعری ہوتی ہے۔ واہ واہ! شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے سماج ہی کا پروردہ ہوتا ہے، سماج میں پلا بڑا ہوتا ہے، سماج کے اندر پائے جانے والے نظریات، افکار، تصورات، تہذیب، ثقافت، کلچر اور جو اس کے متنوع رنگ ہیں، ان تمام چیزوں سے اس کی شخصیت کی تشکیل بھی ہوتی ہے، ترتیب بھی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے سماج کے جو متنوع رنگ ہیں اس سے ہٹ کر کہاں جا سکتا ہے، تو لہٰذا شاعر جو ہوتا ہے وہ جو کچھ دیکھتا ہے بالنوعان اس کو ویسے بیان نہیں کرتا، اگر وہ کر دے وہ تو ایک کیمرہ مین بھی یہی کام کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ شاعر جو کچھ دیکھتا ہے اس میں اپنے من کی روشنی شامل کرتا ہے، تو اپنا ویژن اس میں شامل کرتا ہے، کیونکہ شاعری کے لیے جناب تخیل، فکر، احساس اور جذبہ، یہ چار چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جب ان میں ان کٹھالی میں جب کوئی چیز پکتی ہے تو وہ ایک تشکیل نو یا تشکیل جدید کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ میرا یہی اپنے شاگردوں کو کہنا ہوتا ہے، یا جو نئے لکھنے والے ہیں، کہ وہ مطالعہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ الطاف حسن حالی نے بھی شاعری کے لیے چار چیزوں کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ندرت تخیل، ندرت تخیل جو ہے نا جی، تخیل کیا چیز ہے؟ اب یہ ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ تخیل کیا ہے، امیجنیشن کیا ہوتا ہے۔ تخیل جو ہے یہ ایک ایسی داخلی قوت ہے جو منتشر اور بے ربط چیزوں میں داخلی رشتے تلاش کرتی ہے، بہت سونی گال، وحدت کے رشتے تلاش کرتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ مختلف چیزیں ہیں، ان کے اندر کیا ہے اس میں، لیکن تخیل کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ان کے اندر ایک وحدانی رشتہ تلاش کر لیتی ہے۔ اب میں آپ کو غالب کا ایک شعر سناتا ہوں، جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ بوئے گل، نالۂ دل، دودِ چراغ محفل۔ اب یہ دیکھیں تین چیزیں، مختلف چیزیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ بوئے گل، نالۂ دل، دودِ چراغ محفل، محفل میں جلنے والے چراغ کا جو دھواں ہے وہ بھی مختلف چیز ہے۔ جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، پریشان ہے، وہ جو ہے نا، پریشان کہتے ہیں بکھرنا۔ اب یہ تخیل کی وہ ایک داخلی ایک قوت تھی جو ان تینوں کو جوڑ دیا۔ پھر ایک تعریف تخیل کی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے، قوت ہے، جو بظاہر ایک جو ادنا چیز ہوتی ہے، کمتر چیز ہے، اس کو پیش کرنے کا انداز ایسا دلکش ہوتا ہے کہ اعلیٰ اور برتر چیز پر ایک ادنا چیز کی فوقیت ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادنا چیز ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جو اعلیٰ چیز ہے وہ فوقیت رکھتی ہے، لیکن تخیل جو ہے وہ اس کو الٹ کر ایک نئے انداز میں پیش کرتا ہے۔
اب جیسے وہ غالب کا ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ اب ساغر جم جو ہے جمشید کا پیالہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں۔ کہتے ہیں کہ جمشید جو تھا ایران کا ایک بادشاہ، اس کے پاس پیالہ تھا کہ وہ اس پیالے میں جب دیکھتا تھا تو پوری سلطنت کا جائزہ وہ مشاہدہ اسی میں کر لیتا تھا، لیکن اصل کام اس کا کیا تھا کہ وہ شراب پیتا تھا اس میں۔ اب جو جام سفال ہے، مٹی کا پیالہ ہے، اس سے بھی شراب پی جاتی ہے۔ اب شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر مٹی کا پیالہ ٹوٹ جائے تو بازار سے وہ مل جاتا ہے، اس کا بدل ہے، اور جمشید کا پیالہ ٹوٹ گیا تو اس کا بدل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں وہ چیز زیادہ اچھی ہوتی ہے جس کے سپیئر پارٹس مل جائیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جام جم کہاں اور جام سفال کہاں، لیکن جب یہ آپ شعر آپ نے سنا تو آپ کو پتہ چلا کہ واقعی جام جمشید کی کوئی حیثیت نہیں ہے جام سفال کے آگے۔ تو یہ جو ہے نا جی ندرت تخیل، یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسری ہے جذبات، شدت جذبات۔ اب شاعری جو ہے وہ تو ہے ہی جذبات کا نام، یعنی جو چیز آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، سماج میں، ایک جو عام آدمی ہوتا ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر گزر جاتا ہے۔ جیسے میر نے کہا تھا نا کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر ایک جہان دیگر تھا۔ یہ تو عام آدمی تو چلا جاتا ہے، لیکن جو شاعر ہوتا ہے اس کے لیے وہ واقعہ اس کے دل میں، اس کے جذبے میں، اس کے ذہن اور اس کے خیال میں ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے، تو وہ اس کو ایک نئے انداز کے ساتھ اس کو پیش کرتا ہے۔ اور شعر سن کر اگر آپ پر کوئی جذبہ وارد نہیں ہوتا وہ شعر کسی کام کا نہیں ہے، یا جو سننے والا ہے وہ ادبی ذوق اس کا تربیت یافتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ایک بات تو ہوگی آپ کوئی نہ۔ اب جذبات جو ہیں وہ متنوع ہیں، یعنی محبت کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، انتقام کا جذبہ ہے، حسد ہے، حیرت ہے، تعجب ہے۔ تو شاعری جو اب ہم یعنی ہر وقت نئے نئے جذبات کے زیر اثر رہتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں اور منزل تک پہنچتے مختلف ایک سفر کے دوران ہی ہمیں مختلف جذبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شاعری جو ہے وہ بھی جذبات ہی کا یعنی ریفلیکشن کرتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں، ودیت کی یعنی عظمت خیال اور شدت جذبات آپ سیکھ نہیں سکتے کسی مکتب سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بائی برتھ ملتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ پیدا ہوتا ہے وہ بنتا نہیں۔ شیر مرا بمدرسہ کہہ برت، وہ جب شعر کو لے گئے نا جی کسی وہ نقاد کے پاس، تو انہوں نے جب اس کو تولا اور اس کی جناب خامیاں خوبیاں، تو انہوں نے کہا بھائی ان کو کس نے کہا ہے کہ ہمارے شعر کو مدرسے کے مدرس کے پاس لے جائیں اور وہ یہ بتائیں ہمیں، جو خود شعر نہیں کہہ سکتے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ شعر کیسا ہے۔ اس لیے وہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ جو شعر نہیں کہہ سکتے تو وہ بیچارے نقاد بن جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ولیم ورڈزورتھ نے اس نے یہی بات کی تھی کہ جو نقاد وہی بننا چاہیے جو شاعری کو جانتا اور شعر کہہ سکے۔ لیکن ہم اس میں اتنی ترمیم کر لیں کہ شاعری کرنا چلو نہ صحیح، تو شاعری کے اسرار و رموز سے تو واقف ہو نا، یعنی اسے پتہ ہو کہ ایک ادب کی روایت کیا ہے، اس کا ارتقاء کیا ہے، اور شعر کی ادب کی جو اصناف ہیں مختلف وہ کیا ہیں، اور پھر علم بیان ہے، علم بدیع ہے، صنائع لفظی ہیں، معنوی ہیں، علم عروض ہے۔ ان تمام چیزوں کا بڑا گہرا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ دکنی ادب پر یعنی گفتگو کرنا چاہتا ہے، دکنی ادب پر، تو دکن کی زبان جو تھی وہ شمالی ہند سے تو مختلف ہے، تو جب تک دکن کا روزمرہ محاورہ اور ان کی لغت سے وہ واقف نہیں ہوگا
تو وہ دکنی ادب پر کیا تنقید کرے گا مجھے بتائیے. واہ تو اس ادب کو اس ادب کے ساتھ اس اوڑھنا بچھونا بنانا پڑتا ہے, اس کو اپنی ذات میں جذب کرنا ہوتا ہے, تب کہیں جا کر آپ نقد کی تنقید کی کوئی بات کر سکتے ہیں, محاکمہ کر سکتے ہیں. تو تنقید کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی تشریح و توضیح کریں. سب پہلے تو تفہیم ہے, پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بتائے عام قاری کو کہ اس میں کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو عام قاری کی تفہیم سے بالا تر ہے. تشریح و توضیح اور وضاحت یہ جناب جو ہے نقاد کا پہلا فرض ہے. پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جناب کیا کرتا ہے, وہ اس کو یعنی متن کو وہ دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس میں ججمنٹ کرتا ہے, وہ اس کی کلاسیفیکیشن بھی کرتا ہے اور ججمنٹ بھی کرتا ہے. محاکمہ بعد میں آتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ چیز کہاں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں شاکر کاشف صاحب کا سرائیکی ادب میں کیا مقام و مرتبہ ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کو سرائیکی ادب سے جانکاری آپ کی ہونی چاہیے. اب غزل پر بات کرتے ہیں تو سرائیکی غزل کیسے کہی گئی, کون کہہ رہے ہیں, کیا کیا اس کے جناب مدارج ہیں, ان تمام چیزوں سے آپ آگاہ ہوں. اور تب کہیں جا کر آپ کو پھر یعنی کسی قسم کا وہ نہیں رکھنا چاہیے لحاظ یا کوئی تعلق داری. آپ ایک جج کی طرح ایک فیصلہ دیں, ججمنٹ آپ نے محاکمہ حکم دینا لگانا ہے کہ ان کا مقام کہاں ہے بغیر کسی. اور یہ بھی آپ کو ایک بتاتا چلوں بات کہ نقاد ہمیشہ وہی تنقید بہتر کر سکتا ہے جس کی کسی ادیب یا کسی ادب سے کوئی تعصب کا رشتہ نہ ہو. اگر کوئی نقاد جو ہے وہ کسی سے تعصب حسد رکھتا ہے, اچھا نہیں سمجھتا, تو ظاہر ہے کہ وہ کیا تنقید کرے گا. وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی اندر کی نفرت اسی کو باہر نکالے گا. تو تنقید جو ہے نا جی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تنقید اور چیز ہوتی ہے, تنقیص اور چیز ہوتی ہے. تنقیص جو ہے وہ نکلا ہے نقص سے, اور تنقید کے اندر خوبی اور خامی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. تو مراد یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. تو تقابل جو ہے اس کے حوالے سے میں کچھ بتاؤں آپ کو کہ تقابل جو ہوتا ہے یہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کو کہتے ہیں. یعنی دو مختلف چیزوں کا یا ایک چیز مختلف عہد میں جو لکھی گئی, مثلا شمالی ہند کی غزل ہے اور پھر جنوبی ہند کی جو غزل ہے اس کا تقابل کیا جائے, یا دبستان دہلی ہے اور دبستان لکھنؤ ہے اس کا تقابل کیا جائے, موازنہ کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس کو پڑھنا پڑے گا شمالی ہند کا ادب کیا ہے, جنوبی ہند کا ادب کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو دبستان لکھنؤ ہے انہوں نے زیادہ تر محبوب کی سراپا نگاری پر زیادہ پیکر پر, سراپا نگاری پر, محبوب کے زیورات پر, اس کے لب و رخسار پر, خد و خال پر, اوپر کی جو نقشیں ہیں آرائش و زیبائش, اور الفاظ کی بھی آرائش و زیبائش, ان کے ہاں آپ کو کسی گہرے جذبے کی آواز یا صدائے باز گشت آپ کو سنائی نہیں ہے, داخلیت نہیں, خارجیت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مصیبتیں دلی والوں نے دیکھی ہیں, احمد شاہ ابدالی نے, نادر شاہ درانی نے, مرہٹوں نے, روہیلوں نے, جاٹوں نے جو قیامت دلی پر برپا کی وہ لکھنؤ پر تو نہیں ہوئی. وہ تو بڑا ایک عیش و عشرت, بلکہ دلی جب اجڑی تو شاعر میر تقی ویر تک وہ جناب وہاں لکھنؤ گئے. لکھنؤ جو تھا وہ تو ایک بڑا زبردست یعنی پرسکون اور محفوظ جگہ تھی. تو جب آپ ادھر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تو آپ کو داخلیت ہے, حزن ہے, ملال ہے,
تفکر ہے، خیال ہے، یہ ساری چیزیں یعنی یہ ایسے نہیں آتی. اس کا جو پس منظری مطالعہ ہوتا ہے حالات کی، جس کو ہم کہتے ہیں سیاسی، سماجی، معاشی پس منظری مطالعہ، یہ کسی ادب کی تفہیم کے لیے بہت ضروری ہے. واہ. تو یہ ساری باتیں. لیکن غزل کے حوالے سے مجھے کیونکہ بتایا گیا ہے کہ غزل پر آپ نے کچھ باتیں کہنی ہیں، لازمی. تو میں مختصراً وہ غزل کے حوالے سے بتا دوں کہ غزل جو ہے، جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ عورتوں سے گفتگو کرنا غزل کی ایک یہ تعریف کی گئی. عورتوں سے گفتگو کرنا، کسی نے کہا عورتوں جیسی گفتگو کرنا. جیسی جو ہے وہ تو ایک اور صنف ہو جاتی ہے جس کو ریختی کہتے ہیں. واہ. عورتوں کے بارے میں گفتگو کرنا ایک یہ ہے. دوسرا غزل کا جو لفظ ہے غزال سے نکلا ہے. غزال جو ہے وہ ہرن کو کہتے ہیں. ہرن کو کہتے ہیں کہ جب شکاری کتے ہرن کا شکار کرتے ہیں اور اس کو اپنی موت یقینی طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ خوف کے مارے جو چیختا ہے، چلاتا ہے واہ. اور جو درد بھری آواز نکالتا ہے، اس کو غزل یعنی غزل غزالت میں ہے. سوز و گداز کا ہونا ضروری ہے. غزالت. یہ جناب اس سے کیا ہے. اور جہاں تک وہ بات کی ہم نے، اس میں حسن کا حوالہ آ گیا جناب عورتوں کے حوالے سے. اب ایک اور حوالہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو قصیدہ ہے نا جی، قصیدہ کا جو پہلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں تشبیب. تشبیب کا لفظ شباب سے نکلا ہے. یعنی جو قصیدہ پڑھنے والا شاعر ہوتا ہے وہ آ کر ہی کسی بادشاہ کی تعریف کرنا شروع نہیں کر دیتا. یہ نیچرل سی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کی سخاوت، بہادری اور اس کی جناب وہ تعریف شروع کر دے. اب ظاہر ہے کہ اس کی بہادری وہ شاعر نے دیکھی ہوگی، اس کی سخاوت سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ سامعین اس کی سخاوت سے فیضیاب نہ ہوئے ہوں. تو لہٰذا یہ ان نیچرل بات ہوتی ہے. اب شاعر کیا کرتا ہے کہ وہ جناب سب سے پہلے بدلتے ہوئے موسموں کا ذکر کرتا ہے، حسن و عشق کی باتیں کرتا ہے. اب ظاہر ہے کہ بدلتے ہوئے موسموں کا ذکر، حسن اور عشق کی باتیں، یہ کامن باتیں ہیں، سب لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، سنتے ہیں. اور وہ ایسے جب دیکھتے ہیں کہ تمام لوگوں کی توجہ میری طرف مبذول ہو گئی ہے، تو پھر وہ گریز کا ایک شعر پڑھتا ہے. گریز کا شعر بالکل، یعنی گریز سے مراد یہ ہے کہ جیسے گاڑی جا رہی ہے نا جی، تو اس گاڑی نے اب ایک لائن سے دوسری لائن پر آنا ہے، تو وہ جو ایسے کانٹا بدلتی ہے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایک لائن کو چھوڑ کر دوسری پر آ جاتی ہے. تو گریز کا جو شعر ہے یہ ایسے ہوتا پتہ بھی نہیں چلتا سننے والوں کا کہ یار کب اس نے فکری جست لگائی، وہ جناب حسن و عشق اور موسم سے وہ جناب اپنے ممدوح کی طرف آ گیا، بادشاہ کی طرف آ گیا. تو یہ جو تشبیب ہے یعنی جس میں شباب کی باتیں کی جاتی ہیں، کہتے ہیں اسی کو الگ کر کے غزل کا یعنی وہ نام دے دیا گیا. یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. پھر غزل کے بارے میں ایک استاد محترم ڈاکٹر فیاض صاحب نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ غزل کے معنی کاتنا بھی ہے، سود کاتنا، یہ بھی انہوں نے ہمیں بتایا تھا. تو یہ تو غزل کے عام باتیں ہیں جو آپ سب کو معلوم ہے. اس کی حیت جو ہے، اس کی حیت وہ یہ ہے کہ اس میں مطلع ہے، مقطع ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، ٹھیک ہے نا. اور کچھ بحریں، کوئی خاص بحر اس کے ساتھ متعین نہیں ہے. آپ جس بحر میں کہتے رہیں، جو قافیہ لگائیں، جو ردیف لگائیں، لیکن مطلع اور مقطع، قافیہ، ردیف ہونا ضروری ہے. اگر ردیف نہیں ہوگی تو کم از کم قافیہ ضرور ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں مکفہ غزل. ہاں جی. اور جس میں ردیف بھی ہوگی تو ہم اسے کہیں گے مردف غزل، کہ اس میں ردیف بھی شامل ہے. تو یہ تو اس اب کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ غزل جو ہے یہ کیونکہ اس کی جو حیت ہے وہ جامد ہے، بدلتی نہیں، لہذا جو ایک جامد چیز ہے وہ زمانے کے بدلتے ہوئے نئے موضوعات کا احاطہ نہیں کر سکتی. غالب نے بھی غزل کی تنگ دامانی کا ذکر کیا، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کی، یہ انہوں نے بات کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ اب کچھ لوگوں نے مظہر امام
پہلا شخص تھا جنہوں نے یعنی غزل میں حیات کے تجربات کیے. مثلا اس نے آزاد غزل لکھی. آزاد غزل میں آپ جانتے ہیں کہ کہیں مصرع جو ہے وہ چھوٹا ہے, کوئی مصرع بڑا ہے, لیکن وہ قافیہ لطیف ہے اور ایک ہی وہ اس وزن میں آ رہی ہے, مہر اس کی ایک ہی. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نثری غزلیں بھی کہی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ایسے تجربات تھے جو کیے گئے لیکن ان کو پذیرائی نہیں. کیونکہ نظمی غزل بھی تو ہے نا. ہاں جی, ان میں پذیرائی ان کو نہیں ملی. ایک وقتی طور پر ایک شوشہ اٹھا, لوگوں نے تجربات کیے. ہمارے ظفر اقبال جو ہیں انہوں نے بھی لسانی تشکیلات کے حوالے سے غزلوں میں ترمیم اور اضافے کیے, لیکن اس کو رواج نہیں ملا, قبول عام اس کو نہ ملا. اب اصل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزل کا جو موضوعاتی تنوع ہے, موضوعات کا جو سفر ہے وہ بڑا دلچسپ تھا. اچھا, یہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے یعنی وہ جو کلیم الدین احمد ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ غزل جو ہے یہ نیم وحشی صنف سخن ہے. غزل نیم وحشی صنف سخن ہے. وحشی جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کی زندگی میں کوئی ترتیب تو ہوتی نہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور جو غزل کے شعر ہوتے ہیں ہر شعر اکائی ہے اپنے طور, اس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں. اس بنا پر انہوں نے کہا کہ غزل وحشی صنف سخن ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ انگریزی کے پروفیسر تھے, انہوں نے انگریزی ادب کو پڑھا ہوا تھا اور بڑے نک چڑھے نقاد تھے. تو انہوں نے یعنی وہی انگریزی اصول جو تھے وہ چسپاں کر دی. بھائی بات یہ ہے کہ غزل جو ہے وہ تو مغرب میں کہاں کہی گئی ہے, یہ تو ایران سے ہم نے لی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور عرب سے تو ہم نے قصیدہ لیا, مرثیہ لیا. غزل جو ہے وہ تو ایران سے آئی. تو مغربی اصولوں کو یعنی ایسی صنف پر لاگو کرنا جو وہاں موجود ہی نہیں ہے, یہ بھی ایک زیادہ. تو غزل کا جو ہر شعر ہوتا ہے وہ اپنی جگہ مکمل اکائی ہے. اچھا, اب جس چیز کو اس نے کہا ہے نا کہ یہ وحشی صنف سخن ہے, وحشت ہے اس میں یہ کہتا ہوں کہ اسی میں خوبی ہے غزل کی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک گلدستہ ہوتا ہے نا جی, گلدستے میں آپ مختلف رنگ کے پھول اس میں آپ لگاتے ہیں. کوئی سرخ ہے, کوئی سفید ہے, کوئی پیلا ہے, کوئی بنفشہ ہے, بنفشی رنگ کا ہے. تو ان مختلف پھولوں کے رنگوں میں ایک اٹریکشن, ایک دلکشی بڑھ جاتی ہے. تو غزل کا ہر شعر جو موضوعاتی اعتبار سے الگ ہے وہ اس گلدستے کی مانند ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نظم میں آپ کسی ایک موضوع سے آگاہ ہوتے ہیں کہ ایک اس میں یہ بات کی گئی ہے, لیکن غزل آپ غزل کے 5 شعر پڑھ لیں آپ کو مختلف 5 موضوع مل جائیں گے. یعنی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کی فکری اور جذباتی تسکین کا پہلو آپ کو مل جائے. تو غزل جو ہے یہ بہت سخت جا رہی ہے, بہت لوگوں نے اس پر ناروا حملے کیے ہیں, لیکن غزل جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل جو ہے وہ بہت زیادہ ہر دل عزیز ہے اور پاپولر ہے. آپ کو جو شعر اچھا لگتا ہے آپ مقرر کہہ دیتے ہیں, اور اگر کوئی نظم سنائے تو آپ اگر مقرر کہیں اسے تو وہ پھر دوبارہ سنائے گا. بڑی اچھی بات. تو لہٰذا آپ نظم سنتے ہوئے نظم کو شاعر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مقرر, اسی لیے وہ نہیں سنی جاتی. کہ آپ کو پتہ ہے کہ آدھا گھنٹہ اور اس پر لگ جائے. تو یہ جناب غزل جو ہے یعنی حسن و عشق سے نکلی, اور پھر علی گڑھ کالج مولانا الطاف سنہالی نے اس کو جناب نئے تناظر میں دیکھا. پھر مختلف تحریکیں ادب میں چلتی رہیں, رومانوی تحریک چلی, اور پھر 1935-36 میں ترقی پسند تحریک چلی.
اور انہوں نے کہا کہ آپ شعر و ادب کا تعلق سماج سے، شاعر کا کام کیا ہے؟ طبقاتی شعور دینا۔ یعنی اگر کوئی شاعر جو ہے نا جی وہ محض حسن و عشق کی باتیں کر رہا ہے تو ترقی پسند تحریک والے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ کچھ لوگوں کی جذباتی تسکین کا باعث ہے، لیکن اپنے معاشرے کی سدھار میں، اب سدھار ایک مبلغ کا ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ کرتا ہے، اور ایک شاعر کا ہوتا ہے۔ مبلغ کی جو تبلیغ ہوتی ہے وہ اثر نہیں کرتی سننے والوں پر، لیکن شاعر جو بات کرتا ہے وہ سیدھا دل پر اثر کرتی ہے اور اس کے دل میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، الطاف سنہالی نے کہا کہ ایک شاعر اگر بگڑ جائے تو پھر اس کی شاعری کا جو اثر ہوگا، منفی اثر ہوگا، وہ معاشرے تباہ کر دے، اور ایک اچھا شاعر جو ہوگا وہ معاشرے کو سدھارے گا، ان کو فکری ترفع عطا کرے گا، ان کی سماج کے ساتھ محبت جڑت جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ طبقاتی فیض احمد فیض نے یہی بات کی تھی کہ ایک جو شاعر ہے نا جی وہ مجاہدانہ کردار ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شاعر جو ہے وہ عوام کی پست یا بازاری سطح پر گر جائے کہ عوام کیونکہ حسن و عشق کی باتیں سنتے ہیں تو لہٰذا وہ بھی جناب عوام کے اس ذوق کی تسکین کرے اور اپنے ایک بلند مقام کو وہ بھول جائے۔ شاعر تو شعور دینے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ شعور دے، یعنی عوام کو ان کی پست جگہ سے اٹھا کر ان کو بلندی تک لے جائے۔ یہ ہے شاعر کا کام، اور یہی کام ترقی پسند شاعروں نے لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سماج کی بات کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ سماج میں کس طبقے کی آپ کو نمائندگی کرتے ہیں؟ سماج، انہوں نے کہا کہ طبقاتی سماج ہے، کس طبقے کی آپ بات کرتے ہیں؟ آپ جاگیرداروں کی، سرمایہ داروں کی، صنعت کاروں کی، استحصالی طبقے کی بات کرنا چاہتے ہیں، یا محنت کش کی، مزدور کی، کسان کی، ہاتھ سے کام کرنے والے کی زندگی کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں؟ کس طبقے کی آپ نمائندگی کرتے ہیں؟ تو لہٰذا شاعر کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ استحصال کرنے والے طبقے کے خلاف لکھے، لیکن اس سلسلے میں دو کام اس کو کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ملائیت کے خلاف خم ٹھونک کر سامنے آ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر پرستی کو بھی چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی مظالم کیے جاتے ہیں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی تقدیر بھی۔ اب میں سنتا رہتا ہوں بڑے اچھا، جی ہاں، شاعر جو ہے نا جی وہ بڑی اچھی جناب ظلم کی اور اس کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد مقطع میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے۔ مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے بڑی زبردست جناب باتیں کی اور جاگیردار کو للکارا ہے اور سارا کچھ کیا ہے، اور آخر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نصیب کی بات ہے، بنڈ ہے خدا کی۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس سماج کا سائنٹیفک مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ تقدیر کا بینیفیشری کون ہے، کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ سرمایہ دار کو ہو رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے، اس نے اپنے حضرت صاحب کی وساطت سے یہ بات لوگوں کو بتا دی ہے، سمجھا دی ہے کہ قبلہ یہ غربت جو ہے آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ تمام محرومی، بدحالی، پسماندگی یہ میری تقدیر میں خدا نے لکھی ہوئی ہے، تو مجھے بتائیں کہ وہ کس کے خلاف احتجاج کرے گا؟ وہ تو احتجاج کے خیال ہی سے کام جائے گا۔ تو یہ در حقیقت انقلاب کو، احتجاج کو، عوامی غم و غصے کو روکنے کے لیے یہ ایک سازش کے تحت یہ تصورات تو میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ سماج کا سائنسی مطالعہ کریں اور ان کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کریں۔ جب آپ تقدیر کی بات کرتے ہیں آپ ان کے حوصلے کو توڑ دیتے ہیں۔
बेचारे किसी काम के नहीं रहते, कहाँ जाएं वो बेचारे। शायर का काम हौसला तोड़ना नहीं होता है, हौसला देना होता है, अज़्म नौ उनका बढ़ाना होता है। तो ये चीज़ें जनाब जो हैं ये मज़हब में बहुत ज़रूरी हैं। और लेकिन ये बात है कि सिर्फ अब ये एक और बात मैं करता चलूँ आखिर में कि इस ज़िम्न में कुछ ऐसी शायरी भी हमारे सामने आई कि जिसमें सिर्फ गम व गुस्सा है, इश्तियाल है, नारेबाजी। आप ज़ाहिर है कि क्या इसको आप अदब कह सकते हैं? अदब जो है जमालियात का पहलू उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें जमालियाती पहलू नहीं है तो वो अदब नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि बफैज़ वक्त जो कालक अता हुई है मुझे, वही मैं वक्त के चेहरे पे मरने वाला। एक ये शेर है जनाब, बिल्कुल सीधा साधा बराह रास्त शेर है। और एक शेर आमद नदीम कासमी का आपको सुना दें। लोग उस वक्त को आशोबे जहाँ कहते हैं, लोग उस वक्त को आशोबे जहाँ कहते हैं, सर उठा लेते हैं जब नाज उठाने वाले। क्या शेर है, वाह वाह वाह। सर उठा लेते हैं जब नाज उठाने वाले। आप देखें कि इस शेर में कितना एक जमालियात इसमें मौजूद, शेरी जमालियात मौजूद। रोज़मर्रा हो, मुहावरा हो, ज़बान व बयान के बारे में आप जानते हो, तशबीहात, इस्तारे, अलामतें। फैज़ अहमद फैज़ ने ये बड़ा काम किया था कि जो यानी इस्तारे और तशबीहात हमारी क्लासिकल शायरी में मौजूद थे, फैज़ ने उनको नए मानी दिए। लफ्ज़ वही थे, मानी और दे दिए। यानी ज़ंजीर जो है वो हमारी क्लासिकल शायरी में ये है कि एक दीवाने या जो मोहब्बत में किसी की हिजर और फिराक में दीवाना हो गया उसके पाँव में डाल दी जाती है। लेकिन फैज़ अहमद फैज़ के यहाँ ज़ंजीर जो है ये जुल्म की अलामत है कि जो एक यानी इनकलाबी शख्स को इनकलाब से रोकने के लिए उसको पाबंदे ज़ंजीर कर दिया जाता है, पाबंद ज़ंजीर कर दिया। इसी तरह रात है, रात जो है ये जुल्म की अलामत है, सवेरा जो है ये इनकलाब की अलामत है। तो अच्छा, इसी तरह जनाब जो फूल हैं, बाग है या मौसम बहार है, ये इनकलाब की अलामत है। तो वो बातें वही हैं, लेकिन उन्होंने उसको अपने समाज के साथ जोड़कर एक नई मानवियत। तो शायर जो होता है ना जी, वो घिसे पिटे। अब देखिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कलीशे। कलीशे, हाँ जी, कलीशे ये होता है कि कोई लफ्ज़ जो है वो जनाब यानी यूँ समझें कि दक्कनी अदब से शुरू हुआ, शुमाली हिंद से होता हुआ, और वो 17वीं सदी से लेकर अब 21वीं सदी का वैसा जनाब आप उसको बयान कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि उस मौजू के अंदर कोई दिलकशी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो वो कलिशे बन जाता है, यानी वो मौजू या ख़याल जो यानी बिल्कुल ज़ायदुल मियाद हो और रौंदा हुआ हो, चबाया हुआ हो, ठीक है ना। उसके अंदर नुदरत नहीं होती, कोई दिलकशी नहीं होती। नुदरत और दिलकशी आपको उस वक्त अता होती है जब आप अपने शेर व अदब को अपने समाज के साथ जोड़ते हैं। अब ज़ाहिर है कि सर सैयद अहमद ख़ान के दौर में जो समाज की एक तश्कील थी वो ख़त्म हो गई। आज का हमारा समाज जो है वो मुख्तलिफ है, यानी पत्थर का कहाँ ज़माना और फिर लोहे का ज़माना और फिर आज जनाब एटम का ज़माना। तो चीज़ें जब बदलती हैं तो क्या ज़िंदगी की कदरें नहीं बदलती साथ साथ? तो लिहाजा शायर जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो महज नक्काली न करे, अपनी आँखें खोल कर रखे, मुशाहिदा करे, तजर्बा करे, तहलील करे, तज्ज़िया करे चीज़ों का, और फिर उसको एक तश्कील जदीद के साथ वो लोगों के सामने जमालियाती पैराए में उसको बयान। ये जनाब जो है ये बहुत ज़रूरी है।
بس یہی باتیں آپ سے کیا پوچھنی تھیں کیونکہ ایسی باتیں تو اکثر کلاس روم میں کی جاتی ہیں صحیح کلاس ہے سر جی خان سیکھن دا آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی آپ نے کچھ بات کرنی ہے تو یہ لازمی سیکھنا فائدہ ہے اٹھایا کیونکہ چھٹیاں ہیں کالج میں میں نے کہا چلو کوئی کلاس